السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 38، 39 اور 40 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں اس رکوع میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، آج اس کا تتمہ ہے، آخری ان کی آیات ہیں، اور اللہ رب العزت تمام تر رہنمائی ارشاد فرمانے کے بعد یہ خلاصے کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقوق اللہ پورے کرنے، حقوق العباد پورے کرنے، اور جتنے بھی آپ کے روابط کے نظام میں ستون ہیں، پلر ہیں، لنکس ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ایک بیلنس کا سسٹم قائم کرنا، بہترین سیاسی، بہترین معاشی نظام قائم کرنا، بہترین روابط کا نظام قائم کرنا، حقوق العباد کا بہترین نظام قائم کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ اور وہ تمام تر آپشنز جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے معاشروں میں تباہی پیدا ہوتی ہے، معاشروں میں زوال پیدا ہوتا ہے، قوموں میں زوال پیدا ہوتا ہے، قومیں اپنے ارتقائی مراحل پہ جانے کی بجائے واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام آپشنز ظلم کی ہیں، نظام ظلم کی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نظام ظلم سے نفرت ہونی چاہیے، نظام عدل سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر کسی جگہ نظام ظلم موجود ہو اور اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہو تو اس کو خاتمے کی جد و جہد ہونی چاہیے، جیسے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی اور مسلسل جد و جہد اور کوشش کی، جماعت سازی کے مرحلے سے افراد کو گزارا، ان کی ٹریننگ کی، نظام چلانے کی ٹریننگ کی، اور پھر ایک وقت میں آ کر جو نظام ظلم ہے اس کو شکست دی اور عدل کے نظام کو قائم فرما دیا۔ اس لیے محض یہ جتنی باتیں ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ فلسفی نہیں ہے، بلکہ اس فلسفی کا ایک سسٹم سے تعلق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق پورے کرو، ماں باپ اولاد کے حقوق پورے کرے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، پڑوسیوں کے حقوق پورے کرو، مسکین، مسافر اور یتیم کا خیال رکھو، وعدے پورے کرو، اسی طرح زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا بلکہ مل کے رہنا ہے، انسان سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، تو یہ محض فلسفی نہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مذہبی لوگ مساجد میں بیان کرتے ہیں،
جمعوں میں بیان کرتے ہیں، مختلف نشستوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو سسٹم موجود ہے وہ اس کی اینٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں سچ بولو، سسٹم جھوٹ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، سسٹم قطع رحمی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں منافقت نہ کرو، سسٹم منافقت کا ہے، کیونکہ سسٹم ظلم کا ہے نا۔ ظلم کے سسٹم میں یہ ساری برائیاں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیا آج آیت مقدسہ نمبر 38 میں کہ یاد رکھیے ظلم اور ظلم کی جتنی آپشنز ہیں، کل ذالک، ساری چیزیں، یہ جتنی باتیں ہیں ظلم کی، سیئہ عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، مکروہا، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نظام ظلم کو اور ظلم کے جتنے بھی نتائج ہیں، اس کے اثرات بد ہیں، اللہ رب العزت ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بھائیو توجہ کیجئے، اللہ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں، انسانیت کے اللہ کتنے خیر خواہ ہیں، اللہ کتنی ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ ترقی اس طرح دینا چاہتے ہیں کہ عدل کے نظام قائم کرو، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرو، اختیارات سارے انسانوں میں تقسیم کر دو، اللہ کے وسائل بھی سارے انسانوں میں تقسیم کر دو، اور سارے انسان خوشحال ہوں، سارے انسان ترقی کریں، یہ اللہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ اور پھر جب اس دنیا سے جائیں گے تو اگلی زندگی میں اللہ ہمیں مزید ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہو سکتا ہے، کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پھر بھی توجہ نہ کریں تو کتنا پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ نظام ظلم اور ظلم کی جتنی اثرات ہیں، نتائج ہیں، اس کے برے اثرات ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ رب العزت ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اللہ رب العزت نے ایک حکمت کا نظام دیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے۔ اس حکمت کے نظام کے تحت اللہ ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ یہ حکمت کا نظام کیا ہے؟ یہ انسانیت کی مینجمنٹ کا نظام ہے، یہ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہے، یہ معاشرتی اور سماجی عدل کا نظام ہے، یہ حکمت ہے۔ حکمت سے مراد ہر وہ آپشن ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، یہ دانائی ہے، عقل ہے، انسانیت مل کے رہے، انسانیت ایک ہے۔ اب اس انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا، اس کو یکجا رکھنا تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے، اس کا حق نہ چھین سکے، اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ سیاسی نظام ہے۔ اسی طرح کوئی انسان دوسرے انسان سے بالا تر نہ ہو، اللہ کے وسائل سب انسانوں کو برابر ملیں، اس کے لیے ایک معاشی نظام کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دونوں نظام ہیں، سیاسی اور معاشی نظام، یہ معاشرے کے اندر عدل پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے جب سیاسی اور معاشی عدل کا نظام قائم ہوگا تو معاشرے میں عدل آئے گا، ہر فرد تک اس کے حقوق پہنچیں گے، حقوق انسانیت غالب ہوں گے، انسانی اقدار غالب ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس حکمت کے نظام کو ارشاد فرمانے کے بعد مزید اپنی توحید کی رٹ کو غالب رکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جب یہ سارا نظام اللہ نے دیا ہے پھر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اول نال نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو نتیجے کے اعتبار سے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت بار بار ہمیں
یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر اللہ کی رٹ کو چھوڑ کر، عدل کے سیاسی اور معاشی نظاموں کو چھوڑ کر ظلم کے نظام قائم کرو گے تو شرک پیدا ہوگا، اس معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا، وہ اللہ کی رٹ والا معاشرہ نہیں ہوگا، اس سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ ایک مائنڈ سیٹ تھا مشرکین مکہ میں، اللہ نے اس مائنڈ سیٹ کو بیان کیا۔ وہ یہ تھا کہ جب یہ شرک کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عجیب بات ہے، خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بیٹے دیں، اور بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس خالق کے لیے جو نسبت قائم کرتے ہیں فرشتوں کو تو بیٹیوں کی کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، یعنی عقل کے بھی خلاف ہے۔ بھائی اللہ کے لیے کہ اچھی سی چیز کی نسبت کرو نا، اگر نسبت کرنی بھی ہے تو بیٹوں کی کرو۔ تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر اللہ کی یہ بڑی اللہ کی توہین کر رہے ہیں، بہت بڑا شرک ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں یہ بہت بھاری بات ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے ساتھ یہ نسبت قائم کرنا، شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، خود اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم مثل ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف نسبتیں کرنا، شرک کرنا، اصل میں یہ انتشار خیالی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو لوگ اللہ کی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں شرک کے عنوان سے اور دیگر فاسد عنوانات سے، جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ اللہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، شرک کسی اعتبار سے بھی وہ حرام ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھیے توحید کی جو فلسفی ہے، فلسفہ توحید، وہ بھی محض الفاظ کا نام نہیں ہے، سسٹم کا نام ہے، عملی نظام کی تشکیل کا نام ہے۔ اور عملی نظام کی تشکیل کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے سے ہوگی۔ اللہ کی رٹ کیسے قائم ہوگی؟ جب عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا، پھر معاشرے کے اندر عدل آئے گا، ظلم اپنی جڑوں سے اکھیڑا جائے گا، ہر طرف خوشبوئیں پھیل جائیں گی، محبت، اخوت، پیار، امن و امان، خوشحالی، سائنس، ایجادات، یہ خوشبو ہے اصل میں، یہ ہر طرف پھیل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।